ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ہے تجھ پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں سے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ حضرات محترم، آج کے اس مختصر سے بیان میں آئیے آپ کو خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ واقعہ اور آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، جن کا نام نامی اسم گرامی خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ مکرمہ معظمہ کا نام پاک ماہ نور بی بی تھا۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب شریف سے جا ملتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 530 ہجری میں بمقام سنجر کے علاقہ سیستان میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی ولادت دنیا کے لیے باعث رحمت تھی۔ آپ دنیا میں تشریف آوری دنیا کو انوار معرفت سے جگمگا دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے بطن اقدس میں آئے تو میں بڑے پیارے خواب دیکھا کرتی تھی۔ گھر میں خیر و برکت ہو گئی۔ جو ہمارے مخالف دشمن تھے وہ ہمارے دوست اور سجن بن گئے۔ غریب نواز کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کے جسم میں خالق کائنات نے روح مبارک ڈالی تو میں رات کو اپنے بطن سے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و تمہید کی آوازیں سنا کرتی تھی، اور میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ میں بڑے حیران ہوئی کہ اے خالق کائنات، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو غیب کے پردے سے آواز آتی تھی، نور بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بندہ خاص معین الدین حسن کی آواز ہے جو ہمیں تیرے شکم میں بھی یاد کر کے ہمیں راضی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک تو دیکھیے۔ سرکار غریب نواز اپنی والدہ محترمہ کی شکم میں بھی اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی پیاری ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو ہمارا سارا گھر اللہ کے نور سے منور ہو گیا،
اور گویا غیب کی طرف سے یہ صدائیں آنے لگی، جب آپ پیدا ہوئے تو والدین نے آپ کا نام پاک حسن رکھا۔ آپ کے پیارے پیارے خطابات جن سے لوگ آپ کو پکارا کرتے تھے اور پکارتے ہیں اور انشاءاللہ پکارتے رہیں گے، ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر، خواجہ بزرگ، غریب نواز، سلطان الہند، نائب رسول فی الہند ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے پیارے القاب ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا کیا کہیے، سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا بچپنا بڑا خوبصورت تھا۔ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹی عمر میں گلیوں میں محلوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن غریب نواز جب بچے تھے، کھیلنے کے قابل ہوئے تو آپ بجائے کھیلنے کے اللہ اللہ کرتے تھے اور خدا کی یاد میں مست رہتے تھے، اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو بھی فرمایا کرتے تھے، اے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے بلکہ خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی یاد میں مست ہو کر خدا کو منانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، جب آپ بچوں کو اس قسم کی تبلیغ سے نوازتے تھے تو بڑے اور بزرگ لوگ آپ کی باتوں کو سن کر حیران ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا مقام حاصل کرے گا، سبحان اللہ، اور ایک برگزیدہ ہستی بنے گا اور دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب دودھ پیتے تھے تو محلہ سنجر کی عورتیں اپنے بچوں کو لا کر آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر میں آیا کرتی تھیں، تو آپ اپنی ماں کی گود میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ جب کسی عورت کا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں روتا تھا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ جب وہ بچہ چپ نہ ہوتا تو آپ اپنی ماں حضرت سیدہ نور بیوی کو اشارہ کرتے کہ اماں، اس رونے والے بچے کو اپنی گود میں لے لو اور اپنا دودھ پلا لو۔ مطلب یہ کہ اماں، میں کسی کا رونا پسند نہیں کر سکتا۔ ماں اپنے بیٹے کی فرمائش پر اس رونے والے بچے کو اٹھا لیتی اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ نور بیوی چونکہ حضور علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی، جب بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتی، اس رونے والے بچے کو دودھ پلاتی تو بیوی صاحبہ کے پاک دودھ کو پیتے ہی وہ رونے والا بچہ چپ ہو کر خاموش ہو جاتا، اور ادھر خواجہ غریب نواز اس کی خاموشی دیکھ کر اپنے پنگھوڑے میں مسکراتے اور اتنا ہنستے کہ گھر والے آپ کی نورانی آواز کو سنتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تھی حضرت خواجہ غریب نواز کے بچپن کی زندگی۔ یہ کسی روتے بچے کو روتا دیکھ کر بھی برداشت نہ کر پاتے۔ اللہ غنی، بھلا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آج ان کا کوئی مرید ان کو یاد کرے اور وہ اپنے روزے میں سے جواب نہ دیں اور اپنے مرید کو تسلی نہ دیں؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں اور قبروں میں ہر سوال کو اپنی نوری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور خدا سے اپنے سوالیوں کو دلا بھی رہے ہیں۔ تو آؤ پھر ہم بھی خواجہ کو یاد کریں۔ ہو نظر ہم پر اجمیر والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے۔ در سلامت رہے تیرا ساقی، دور چلتے رہیں میں کشی کے، خیر ہو چشت کے میں کدے کی، جام ہم کو بھی دے خواجگی کے۔ یہ ہمارے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مولا تعالیٰ سرکار غریب نواز کا سایہ ہم پر ہمیشہ سایہ کرم رکھے اور ان کے صدقے میں ملک ہندوستان میں اللہ امن و امان کی ہوا چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو
سبسکرائب نہ کیا ہو وہ سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر بیان آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔